ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم جب چلو تم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں
فتبینوا، پس معاملات کی تحقیق کر لو، ولا تقولوا، اور مت کہو تم، لمن، واسطے اس شخص کے، القا الیکم السلام، کہ ڈالی اس نے طرف تمہاری سلامتی، بڑھایا اس نے تمہاری طرف سلامتی کا ہاتھ، لست مومنا، کہ وہ مومن نہیں، تبتغون، تلاش کرتے ہو تم، عرض الحیات الدنیا، مال و متاع اس دنیا کی زندگی کا، فَعِندَ اللَّهِ، بس اللہ کے پاس، مغانم کثیرہ، بہت ہی مال ہے، کثیر مال موجود ہے، غنیمتیں بہت ہیں، کذالک، اسی طرح، کنتم من قبل، پہلے سے تم ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم، بس تم پر اللہ نے احسان کیا، فتبینوا، تو اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ اس چیز سے کہ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے، لا یستوی القاعدون، نہیں برابر بیٹھ رہنے والے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، غیر اولی الضرر، سوائے عذر والوں کے جن کے پاس کوئی بہانہ نہیں، والمجاہدون، اور جدوجہد کرنے والے، کوشش کرنے والے، لڑائی لڑنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں سے بھی اور جانوں سے بھی، فَضَّلَ اللَّهُ، فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، جدوجہد کرنے والوں کو، محنت اور کوشش کرنے والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جنہوں نے کوشش کی، محنت کی، جدوجہد کی، ساتھ مالوں اپنوں کے اور جانوں اپنی کے، علی القاعدین درجہ، بیٹھ رہنے پر ان کی فضیلت ہے، ان کے درجات بلند ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے وعدہ کیا اللہ نے اس سے اچھا، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاہِدِينَ، اور فضیلت دی اللہ نے جدوجہد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، درجات منہ، بلند مرتبے ہیں اس کی طرف سے، ومغفرہ، اور مغفرت ہے، بخشش ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی پیار کرنے والا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے اس مسلسل سبق میں جو ہمارا جمعۃ المبارک کے اس سبق میں سلسلے میں جاری ساری ہے، 3 آیات کریمات سورہ النساء سے پچھلے سبق سے آگے تلاوت کی گئی ہیں، ترجمے کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ یہ آیات 94، 95 اور 96 نمبر ہے ان کا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ چکنے کے بعد اللہ توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بنا سکیں۔ چند ایک باتیں آج کے سبق کے حوالے سے جو بہت ہی اہم ضروری ہیں۔
عمومی طور پر یہ بولا جاتا ہے کہ ضربہ کا جو معنی ہے وہ مارنا ہے۔ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں سیاق و سباق کو دیکھ کر مفہوم کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ ایمان والوں کو خطاب ہے آج کے سبق میں، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ ایمان والوں کے خطاب کے بعد اللہ رب کریم کی طرف سے کوئی حکم آگے دیا گیا ہے، اور بات ہماری جاری تھی یہ جنگ کے متعلق۔ یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ جہاد کل ہے اور اس کے آگے مختلف جز ہیں، جن میں سے ایک جز قتال بھی ہے۔ تو اس لیے کہیں قتال کو جہاد کے نام سے موسوم کر دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، لیکن ہر جہاد کو قتال پر فٹ کر دیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہوتا۔ سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ آج کے سبق میں جہاں جہاد کا نام لیا گیا ہے وہاں اصل میں قتال تھا، جنگ کا معاملہ ہے۔ سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے، اور پچھلے جمعہ پر بھی میں نے مختصر ایک بات عرض کی تھی، وہ آج کے سبق میں باقاعدہ طور پر آ گئی، اور ہمارے جو شان نزول لکھنے والے ہیں ان لوگوں نے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہی لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک مہم پر بھیجا۔ جب اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر اس مقام تک پہنچے تو کفار کو اطلاع مل چکی تھی کہ یہاں مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد اور اتنے جنگجو اور اتنے فلولہ کے ساتھ وہ آ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ٹکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لوگ وہاں سے یعنی کفار نے وہ میدان چھوڑ دیا۔ ان کفار میں ہی ایک مرداس نامی آدمی تھا، جس نے جب اپنے سنگی ساتھیوں کو دیکھا کہ ان کی صورتحال ابھی مسلمان پہنچے نہیں تو یہ ہے، تو اس نے اس بات کی طرف خیال کیا کہ اگر مسلمانوں کا اتنا دبدبا، اتنا روب اور مسلمانوں کے اندر اتنا ولولہ ہے کہ ان کی دہشت سے ہی یہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین، وہ مذہب، وہ ملت، اس کے اندر کچھ صداقت موجود ہے۔ یہ مالدار آدمی تھا، کافی سارا مال مویشی اس کے پاس تھا۔ جب کفار نے وہ میدان چھوڑا تو یہ اس میدان کے اندر اسی طرح قائم رہا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، انہوں نے جب اپنے لشکر کو رات گزارنے کے بعد صبح کے وقت میدان جنگ میں اتارا، وہاں ایک آدمی اور بہت سارا مال دیکھا۔ میدان میں اترتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا، تو اس مرداس نے آگے سے باقاعدہ جواب بھی دیا
یعنی نعرہ تکبیر کے جواب میں اللہ اکبر کی صدا اس نے بلند کی. پھر آگے بڑھا، کلمہ شہادت پڑھا اور کلمہ شہادت پڑھ کے السلام علیکم کہا. لیکن غلطی ہوتی ہے، خواہ کسی سے بھی ہو. اور پھر جب انسان کو پتا ہو کہ حالات کتنے سخت سے میں نکل کر آیا ہوں تو وہ خوفزدہ بھی رہتا ہے. سیدنا اسامہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال سامنے ہے، اب بجائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوتے، تلوار نیام سے نکالی اور مرداس کا سر قلم کر دیا. پھر ان کا وہ جو مال مویشی تھا وہ سارا ہانکتے ہوئے اپنے سنگی ساتھیوں کو ساتھ لے کر اپنے روب و دھاپ کے ساتھ واپس مدینہ پہنچے. جب آپ وہ ریوڑ ہانکتے ہوئے مدینہ پہنچے تو ظاہر ہے کہ حالات جنہوں نے دیکھے تھے، ہر انسان کی نظر اپنے اپنے حساب کی ہوتی ہے. بعض نے یہ بات منوان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال مویشی کو دیکھا، آپ نے بھیجے ہوئے لشکر کو دیکھا، بات سنی. سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کی وضاحت کی کہ یہ اس لیے میں نے یہ کام کیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ، اس فنا پذیر دولت، یعنی یہ جو مال و متاع ہے دنیا کا، یہ جو تو ریوڑ ہانک کر ساتھ لایا ہے، یہ دولت جو فنا ہو جانے والی ہے، اس دولت کی خاطر تم نے ایک مومن کی شہادت قبول کرنے سے اعراض کیا ہے، منہ موڑ گئے ہو. یہ اپنی طرف سے تسلیاں دیتے رہے. ظاہر ہے ان کے اندر جو بات تھی وہ اس کے مطابق کرتے رہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ سیدنا اسامہ نے یہ کوئی جان بوجھ کر زیادتی کی تھی. لیکن بہرحال پچھلے سبق میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ قتل عمد جو ہے وہ اس کی سزا اور قتل خطا دونوں کے متعلق ہم پڑھ آئے ہیں. تو چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا جس کے لیے پہلے سے حکم موجود نہیں تھا، اس لیے ورنہ شاید اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ دوسرا بھی کرنا پڑ جاتا، کیونکہ گواہیاں مل گئی تھیں. لیکن بہرحال چونکہ یہ بعد میں آیات آئیں جو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے اور روایات جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت ہی دکھ کا اظہار کیا تھا. گویا مومن ہو، مسلمان ہو، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے کوئی، تو وقت ہے کہ وہ اس کو آپ آزمائش نہ کر لیں. اور اس کی آزمائش کے وقت کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ہمارے ہاں یہ عام حالات میں بولا جاتا ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اگر یہ بات عام حالات کے لیے ہو تو آج ہمارے ہاں کوئی شخص بھی جب نماز کو ترک کرے تو وہ کافر ہو جائے. کہتے سارے یہی ہے. یعنی ایسے مواقع پر جب یہ حالات پیدا ہو جائیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ اس آدمی کو دیکھو، نماز کا وقت ہے، وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اب مزید آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ اندر سے مومن ہے، یہ صرف اس خوف سے مومن نہیں ہوا، یہ ڈر سے اس کا یہ کلمہ نہیں نکلا، بلکہ یہ نماز کا وقت آیا ہے تو یہ آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا ہے۔ اس کی تو مثالیں کئی ایک ہیں جو ملتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں کسی شخص کو بھی سختی کر کے دین اسلام پر مجبور کیا ہو، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بڑی بیٹی کا نکاح ان کے خالہ زاد سے ہوا تھا، یعنی سیدہ خدیجہ کے بھانجے کے ساتھ۔ سیدہ خدیجہ کا بھانجا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جب داماد کی شکل میں بنا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یہ نکاح تو پہلے ہو چکا، اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کر کے جب آپ مدینہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور داماد کو مجبور نہیں کیا تھا، بیٹی اور داماد کو بھی مجبور نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں خاندان اور برادری سب سے پہلے اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ نہیں تم یہ کہو تو تب ہم ایسا کرنے کو تیار ہوں گے۔ کمال یہ مسلمان ہے، اور کمال وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے کہ نام اس دین کا لیتے ہیں لیکن اس کی ایک چھینٹ بھی اپنے اوپر پڑھنے نہیں دیتے۔ مثالیں ایسے ہی بن جاتی ہیں کہ لوگ آج بھی زمانے میں موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو علامہ بھی کہتے ہیں، وہ استاد بھی ہیں، مدارس کے اندر وہ تعلیم بھی دیتے ہیں، اور پورا خاندان علماء کا معروف ہے۔ ایک ایک گھر کے اندر 20 لوگ ان کے ایسے ہیں، کہیں وہ شیخ الحدیث ہیں، کہیں وہ حضرت العلام ہیں، کہیں وہ مفتی جی ہیں، کہیں وہ پیر جی ہیں، کہیں وہ بزرگ ہیں، شیخ صاحب ہیں، کہیں وہ استاد محترم ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب اس طرح کے مسائل آ جائیں سامنے جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا داماد، ہمارا رشتہ دار، ہمارا فلاں جس طرح کا ہم دین چاہتے ہیں یہ اس پر نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے وہ دین کی بات بھی نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک آدمی پکار کر کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بسر و چشم اپنا آپ قربان کرنے کو بھی تیار ہوں، میں لکھ کر دیتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک آپ اس نظریے کے خلاف نہ لکھو کہ میں فلاں نظریے کا جس کا فلاں حامی ہے میں اس کا انکار کر کے پھر میں، یہ تو صورتحال ہماری ہے۔ اور ادھر یہ صورتحال ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بھی مجبور، داماد تو داماد ہے، بیٹی کو بھی مجبور نہیں کیا۔ کیا بیٹی دین اسلام میں داخل نہیں تھی؟ دین اسلام میں ہے، لیکن آپ نے داماد کو نہیں بولا کہ اس کو چھوڑ دو۔ گویا دین اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی ایک شیعہ کا نکاح پڑھ لے، کہتے نکاح، شیعہ کا جنازہ پڑھا ہے، کہتے نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اور ایک نہیں 20 مثالیں آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں کہ لوگوں نے ایسے فتوے دیے ہیں کہ تم نے شیعہ کا جنازہ پڑھا ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی داماد تھا جو قیدی بن کر آ گیا تھا۔ قیدی کو کوئی رعایت دی تھی؟ کوئی رعایت نہیں تھی۔ طے پایا ہے کہ ان کے بدلے میں مال آئے گا تو یہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب اس قیدی کو چھڑانے کے لیے ایک ہار بھیجا گیا۔
ہار بھیجنے والی محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ہار بھیجا کس کا؟ وہ جو میکے سے ڈلا ہوا ہار تھا۔ جو ہار سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو وقت نکاح تحفہ دن دیا تھا، اپنا ہار، وہ ہار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ میرے سے یہ ہار لے لیا جائے اور میرا خامد بھی دیا جائے۔ ایک طرف اسلام کے یہ حالات دیے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہماری جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ رونا آتا ہے اس بات پر کہ کہاں وہ دین اسلام ہے جو قربانیاں صحیح معنوں میں واقعتاً مانگتا ہے، اور کہاں ہم ہیں کہ قربانیاں کرنے کو تو بے شمار تیار ہیں، لیکن اس قربانی کے لیے جو دین اسلام مانگتا ہے وہ ہم سے نہیں دی جاتی، وہ قربانی ہم نہیں دے سکتے۔ اس میں تو جب تک ہم عید کا جواب پتھر سے نہ دیں اس وقت تک ہمارا گزارا ہوتا ہی نہیں۔ قربانی، ایثار، وہ کہاں کی بات ہے؟ میرے بھائی، یہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم نکلو اللہ کے راستے میں، ایمان والو اللہ کے راستے میں جب تم نکلو، تو نکلنے کے بعد اب یہ کس لیے ہے؟ گویا جنگ کے لیے بھی نکلو تو فتبینوا، فرمایا اس کی تحقیق کر لو کہ صورتحال بار کی ہے کیا۔ تم نکلے کس لیے ہو؟ جنگ کرنے کے لیے، وہاں بھی تحقیق کر لو، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو کہ صورتحال کیا ہے۔ دوسرے مقام پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر آ جاتا ہے، کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے جس کے متعلق آپ کے علم میں ہے کہ یہ رائی بجھائی کرتا رہتا ہے، تو اس آدمی کی تحقیق نہیں کرنی، اس بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر بات کی تحقیق کرو گے تو تحقیق کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر بات صحیح ہے تو اس کا پیچھا کر لو، اگر بات غلط ہے تحقیق سے پتہ چل جائے گا تو تم کسی آنے والی مصیبت سے بچ جاؤ گے۔ لیکن آج دین اسلام کو جس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، وہاں جتنی خبریں ہیں ان ساری خبروں کو دیکھا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ مخبر کیسا ہے، جو خبر لانے والا ہے وہ کیسا ہے، اس کا راوی کیسا ہے، جس نے یہ روایت بیان کی ہے وہ کیسا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بات کیا ہے۔ گو کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر انسان غور و فکر شروع کر دے نا تو وہ روایتاً بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کون کون سے حکم ہے، لیکن پتہ تب ہی چلے گا جب انسان کچھ درائت کا بھی خیال کرے، روایت کے پیچھے ہی صرف پڑا رہے پوری زندگی۔ یعنی روایتاً اور درائتاً اگر دیکھے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کھل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک بات یوں ہی عرض کرتا ہوں چلتے چلتے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق معروف ہے اور کتب روایات میں عام بات یہ پھیلی ہوئی ہے، ہر آدمی یہ بات بیان کرتا ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے میں یہ جتنا آج کل یہ میڈیا کے اوپر شور تھا، وہ انڈیا کی عورت نے جو کچھ بھی کیا، جیسا بھی لکھا، جو بھی اس کے متعلق بیان ہوا، ہر آدمی نے اس کی باتیں تو کی، لیکن کسی شخص نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے کہا کیا ہے۔ کیوں؟ اس
اس لیے کہ جب یہ بتائیں گے کہ اس نے کہا کیا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنے اوپر بات آ جائے گی. اگر اسی بات کو لے لیا جائے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر وقت نکاح 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی، تو یہ روایتاً اور درایتاً دونوں طرح دیکھیں گے تو بات وضاحت ہو جائے گی کہ بات ہے کیا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ تسلیم کر لیا گیا، یعنی مسلم علماء نے اس بات کو تسلیم کر لیا. جب پورے مسلمان ایک بات کو مان گئے اس کے خلاف کوئی بولے گا بھی تو کیا بولے گا آخر، اور جب اس کے خلاف کوئی دوسرا آواز اٹھائے گا تو پھر فتوے شروع ہو جائیں گے. اور پھر کوئی کافر اور خصوصاً انڈیا سے ہو تو وہ تو ابدی دشمن ہے ہمارا، اس لیے ہم فوراً بولیں گے. وہ تو روایتی حریف ہے ہمارا، اس لیے کبھی نہیں چھوڑیں گے. بھائی اصل بات کی طرف بھی تو دیکھیے بات ہے کیا. آپ دیکھیے کتب روایات میں آپ جائیے تو 2 لوگ ہیں جن کی طرف سے یہ بات روایات میں گردش کرتی ہے کتب روایات میں. ایک عروہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرا نکاح ہوا تو ہی بنت 6 میں 6 سال کی بچی تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی تو اس وقت میں 9 سال کی تھی. اب اگر اس روایت کی یوں تحقیق کر لی جائے تو سارے کے سارے لکھنے والے یہ لکھتے ہیں، جب عروہ کی تحقیق کرے تو کہ عروہ کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زندگی میں کوئی ملاقات ہی نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے. اسماء الرجال والے اس کے اوپر باقاعدہ بحث کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ گردش زمانے میں یہ بات کرتی ہے، علماء نے اپنے اسٹیج کی زینت یہ بات بنائی ہوئی ہے. کوئی نہیں دیکھتا کہ اگر اس طریقے سے روایت کو ہی دیکھنا تھا تو ایک روایت کلیئر ہو گئی کہ عروہ رضی اللہ عنہ کا تعلق یا عروہ جو رحمہ اللہ ہیں ان کا آپس کی ملاقات ہی نہیں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو یہ بات ثابت ہی نہیں ہوتی کہ سیدہ عائشہ کی طرف سے ان تک بات پہنچی. اور دوسرے راوی اس کے ہیں ہشام. ہشام لمبی عمر پائی انہوں نے. ان کا نکاح ایک فاطمہ نامی عورت سے ہوا. اب یہ بات بھی کتب روایات میں گردش کرتی نظر آتی ہے، جب ڈیپلی دیکھیں گے تو بات بھی پتہ چلے گا نا. ہشام کی ایک فاطمہ نامی عورت سے نکاح ہے. یہ کہیں بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جب فاطمہ سے میرا نکاح ہوا تو اس وقت فاطمہ کی عمر 9 سال تھی. یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام کی بیٹی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی فاطمہ نامی عورت ہے. جہاں ان کی یہ بات آتی ہے نا کہ جب میرا نکاح ہوا فاطمہ کا تو فاطمہ کی عمر 9 سال تھی. پھر کہیں وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے سے 13 سال بڑی تھی. اگر ان دونوں باتوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا مطلب ہے نکاح کے وقت اگر ان کی عمر 9 سال تھی تو یہ 3 سال 4 سال بعد پیدا ہوئے تھے. جب ہشام کا نکاح ہوا 13 سال اگر بڑی تھی، 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا ان کے ساتھ، تو پیدائش ان کی 4 سال بعد ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے اگر ان چیزوں کو اوپر نیچے کر کے دیکھا جائے نا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اور پھر ہمارے علماء میں سے بعض نے اس کو پھر وہ مذاق کی شکل میں لے جاتے ہیں، اور دین اسلام مذاق کی شے نہیں ہے. لیکن جب بات سامنے کسی کے منہ پہ چلی جائے نا تو پھر اس کو اپنے پہ ذات پڑے تو تکلیف ہوتی ہے. مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے یہ بات کہی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو آپ یہ نمونہ قائم کرنے کے لیے آج کے وقت میں کوئی تیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پر؟ اچھا اس کو بھی چھوڑیے، اب اس کو درایتاً دیکھ لیجئے. روایتاً تو پتہ چل گیا کہ کیا صورتحال، درایتاً دیکھ لیجئے.
جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے، اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا. ایک کا نکاح اپنی خالہ زاد کے ساتھ ہے اور دوسری کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہے. 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا ہے اور 2 بیٹیاں بھی رہتی ہیں. گویا ام کلثوم اور فاطمہ بھی رہتی ہیں اور 2 بڑی بیٹیاں جو ہیں ان کا نکاح ہو چکا ہے. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خواتین کا نام پیش کیا کہ اب میری جو 2 بیٹیاں ہیں نا، یہ خدیجہ کے بعد ان کی پرورش کے لیے 2 خواتین کا نام پیش کیا. ان میں سے ایک سیدہ عائشہ ہے صدیقہ رضی اللہ عنہا. اگر ان کی عمر 6 سال ہے تو آپ بتائیے کہ یہ 6 سال کی خود پرورش کروانے والی ہیں یا پرورش کرنے والی ہیں؟ گویا عقلاً بھی یہ بات تسلیم ہوتی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو امام بخاری نے بیان کر دیا اور امام بخاری ہمارے سر کے تاج ہیں، بخاری میں کوئی بات آ جائے تو اس کا کوئی انکار کرے وہ تو منکر حدیث ٹھہرے گا. تو اس لیے اس فتوے سے بچنے کے لیے یہ کلنک لگوا لیا اپنے آپ کو اور اس کو بھگت رہے ہیں آج تک. اس لیے میرے بھائی مقصد یہ تھا بات کرنے کا، قرآن نے یہ بات کہی ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، یعنی خبر آئے نا تمہارے تک تو اس کی تحقیق کر لو. اب دیکھیے کہ اگر مخبر کی تحقیق کرنا ہوتی اور اگر مخبر غلط نکلے تو خبر کو بھی انکار کر دیا جائے. اگر تو یہ نظریہ قائم کر لیا جائے تو پھر وہ بات کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پابند کیا کہ آپ یہ جو فطرانے کا مال ہے وہ اکٹھا کریں، فطرانہ اکٹھا ہو رہا ہے تقسیم ہونے کے لیے، تو دوسری طرف یہ اس کے محافظ ہیں ابو ہریرہ، یہ کہتے ہیں 3 راتیں ایسی گزری کہ رات بھر میں اس کی حفاظت کے لیے جاگتا، لیکن اچانک جو ہی میری آنکھ لگتی تو میں دیکھتا ایک آیا ہے، وہ آ کر اپنا وہ نیچے سے کپڑا ڈالا، بھر لیا اور لے کر نکلنے لگا. جب وہ نکل لگا میں نے پکڑ لیا. 1 دن بھی 2 دن بھی اور تیسرا دن بھی تھا. کہتے ہیں تیسرا دن جب یہ آیا تو ایسی صورتحال آئی، پہلے تو وہ 2 دن رو دھو کر اپنی منت سماجت کر کے اپنے حالات کا رونا رو کر وہ یہاں سے نکل گیا، میں نے چھوڑ دیا. تیسرا دن تھا تو میں نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کہ نہیں چھوڑنا، آج اس کو رسول اللہ کے پاس لے کر جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بھی اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا کہ آج تجھے رسول اللہ کے پاس لے کر ہی جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج تجھے چھوڑا نہیں جا سکتا، تو اس نے کہا کہ اچھا پھر آپ ایسا کرو، ذرا تھوڑا معاملہ ڈھیلا کرو، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو ہریرہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو نا سونے سے پہلے تو میں نہیں آپ کے پاس آتا. روایات میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بات کی ہوئی تھی، یہ دل کے بڑے نرم تھے، صحابہ چھوڑ دیا. صبح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کون آیا تھا؟ ابو ہریرہ مسکرائے رضی اللہ عنہ، کہا یا رسول اللہ آج کی بات تو نہیں، 3 دن ہو گئے. فرمایا وہ بات تھی کیا، ذرا وہ بتاؤ. تو ساری بات عرض کر دی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا لیکن بات ٹھیک کر گیا ہے. پھر روایات سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بات ٹھیک ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کو مان لینا چاہیے.
بات کرنے والا کوئی بھی ہو، بات اگر ٹھیک ہے تو تسلیم کرنی چاہیے، لیکن اگر بات ٹھیک نہ ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، گویا جو تحقیق ہے، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا کا جو حکم ہے وہ کس پر تھا؟ وہ بات پر تھا، وہ بات کرنے والے پر نہیں تھا۔ یعنی کرنے والے کی تحقیق نہیں، تحقیق ہے بات کی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جب تمہارے سامنے کوئی آدمی ایسا آ جائے جو اپنے ایمان کو تمہارے سامنے رکھتے ہوئے سلامتی کی تمہیں دعوت دے دے، سلامتی کا پیغام تمہاری طرف ڈال دے، سلامتی تمہاری طرف وہ ڈال دے، تو کبھی یہ نہ کہو لست مؤمنا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم یہ دنیا کا جو مال ہے، یہ جو سمجھتے ہو تم، بل تحسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ کے پاس وہ آخرت ہے جو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، لیکن انسان مال دنیا کی طرف پھر کوشش کر جاتا ہے، عود کر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو مال دنیا کی زندگی کا، فإن اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت غنیمتیں پڑی ہوئی ہیں، اور تم اس مال و دولت کو دیکھ کر اتنا فریفتہ نہ ہو جاؤ کہ یہ مال و دولت تمہاری آنکھیں بند کر دے۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل، گویا یہ معاملہ تمہارا پہلے تھا، فمن اللہ علیکم فتبینوا، پھر ایک بات یہی بات ارشاد فرمائی، دیکھو فرمایا کہ کذالک کنتم فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، یعنی اللہ کا احسان ہے کیا کہ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ آج اگر تحقیق والا معاملہ ہم سے نکل گیا ہے، ہمارا ہر شخص کہتا ہے کہ تحقیق ملا کا حق ہے، میرے بھائی ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ تحقیق کرے، اور ہر آدمی جب تحقیق کرنا شروع کر دے، یہ جب سے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب سے یہ پیشن بنا ہے، یہ ایک شعبہ بن گیا ہے مال دولت کا، اس وقت سے دین کہیں نہیں رہا، اس لیے کہ یہ ابتدائی طور پر رکھا تھا کہ یہ دین ایسی شے ہے کہ مال و دولت کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن ہمارے ہاں یہ شعبہ بن گیا باقاعدہ ہے، جس طرح باقی شعبے ہیں نا کام کے، اسی طرح کام کا ایک یہ شعبہ بن گیا ہے۔ نماز ہر انسان کے اوپر فرض ہے، میں نے ایک بار نہیں کئی بار عرض کیا ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، اپنے فرض کی ادائیگی پر، یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ بھی نہیں ہے، یہ جو فرض نماز ہے فرض عین ہے۔ اب فرض عین دیکھیے، ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک ٹیچر ہے وہ تنخواہ لیتا ہے تو کام کرتا ہے، وہ بھی تو اپنا فرض پورا کر رہا ہے، وہ ٹیچنگ کے بغیر کچھ اور بھی کر سکتا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن تعلیم دینا شعبہ وہ ایک چیز الگ ہے۔ یہ نماز پڑھانے کو آپ نے تعلیم کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر دیا؟ یہ تو ایک اعزاز تھا، انی بعثت معلما، اگر یہ بات ہے تو معلم بنا کر بھیجے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی صحابہ معلم بن کر دنیا میں آئے ہیں، تو معلم کا جو شعبہ ہے یہ اللہ رب کریم کا چناؤ ہے۔ استاد مقرر ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پیش امام مقرر ہونا یہ اسلام کا دیا ہوا شعبہ نہیں ہے، یہ اسلام کا پیشن دیا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ یہ میرا فرض ہے، میں اپنا فرض ادا کرنے آیا ہوں، اللہ نے توفیق دی، آپ سمجھتے ہیں آپ نے مجھے آگے کر دیا، آپ آگے ہو گئے، میں نے آپ کو آگے، یعنی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ وہ اعزاز تھا جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ دیکھیے یہ وہ اعزاز ہے جو حاصل کیا نہیں جا سکتا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں نا، اگر انبیاء کی وراثت ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ کسبی نہیں ہے، یہ وحبی ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، یہ اپنا حاصل کیا ہوا نہیں ہے۔ لیکن پیش امام تو اپنے آپ کے لیے حاضر کرتا ہے کہ جی میں ہوں آپ کے پاس، آپ جتنی دیر میرے سے کام لے سکتے ہیں لے لیں۔ تو اسی پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ ڈنڈا 1 گھنٹے کے لیے ہمارے اہل حدیث بھائی، اور باقی مساجد میں وہ 5 منٹ کے لیے ڈنڈا پاس ہوتا ہے، اور ملا کو تھما کر رکھتے ہیں کہ یاد رکھو اگر ہمارے مسلک کے خلاف بات آئی اگر تم نے کر دی تو سمجھ لو کہ یہ 4 دن تم جو مسجد میں گزار چکے ہو یہ آج تمہارا 5واں آخری ہے۔ کیونکہ یہاں ڈنڈا یہ تھوڑے وقت کے لیے آپ کے پاس ہے، سکھانے کے لیے کہ یہ ڈنڈا یاد رکھنا مستقل ہمارے پاس رہتا ہے۔ میرے بھائی یہ حق تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، مذاق کر دیا گیا اس کے ساتھ ہماری مسلم امہ نے، جو اس وقت مسلم امہ کہلانے کی حق بھی نہیں رکھتی۔ اس ڈنڈے کے ساتھ یہ مذاق ہے واللہ العظیم۔ یہ ڈنڈا کس چیز کا تھا؟ یہ علامت تھی اس بات کی کہ جو بات کہی گئی ہے اگر تسلیم نہیں کرو گے تو اس ڈنڈے کے زور سے تمہیں منایا جائے گا۔ یہ وہ ڈنڈا تھا، میں اکثر کہتا ہوں وہ ڈنڈا تو چھین لیا گیا لیکن یہ خالی خول یہاں پر پڑا ہے۔ اسی لیے میں نے یہاں آ کر سب سے پہلے کیا کیا تھا، سورہ العنکبوت آپ کو سنائی تھی۔ سمجھ لو اس بات کو کہ العنکبوت میں وہ جو یہ کرتا کیا ہے، یہ عنکبوت جسے آپ کہتے ہیں مکڑا کیا کرتا ہے، اندر سے چوس گیا خول باقی ہے۔ واللہ العظیم اندر سے سارے چوسے ہوئے ہیں، سامنے خول ہے صرف۔ ان کی یہ ماشاءاللہ بارش ہے، سر پر یہ اچھے ان کے جبہ کپا اچھا ہے اور لباس اچھا ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، اور یہ لیکن ادھر قرآن کیا کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، بوجھ لدے گدھے کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ جو جس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہے جدھر جاتا ہے وہ ہانک کر لے جاتا ہے، اور جو ان سا بوجھ جاتا ہے اس کے اوپر لاتا ہے، اس کے سوا کوئی اس کے پاس نہیں جاتا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا